موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر. سورة النوح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سورۃ نوح الحمدللہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نبی چنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبوت اور رسالت کے لیے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں عذاب آنے سے پہلے. اور یہ بھی سنت اللہ ہے کہ اللہ کسی قوم پہ عذاب نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کہ کوئی پیغمبر نہ آئے اور اللہ کی بات نہ پہنچائے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں فرماتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو اب آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور علماء امت جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کی علماء کا وہ مقام ہے جیسے انبیاء بنو اسرائیل کا مقام ہے. تو جب تک اللہ کا پیغام نہ پہنچے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں کرتے، بلکہ مہلت دیتے ہیں. لیکن جب کافروں کے کفر کا فصل پک جاتا ہے تو پھر کٹنا ضروری ہو جاتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. انہوں نے خطاب کیا کہ اے میری قوم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور کھلا ڈرانے والا. میری بات میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اغلاق نہیں ہے، اس میں کوئی چنانچہ لیکن نہیں ہے، کھلی بات ہے. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ 3 باتیں. ان اعبدوا اللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ واتقوا، اور اللہ سے ڈرو. کیا معنی؟ جب ڈرو گے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، جب ڈرو گے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کرو گے. واطیعون، اور میری اطاعت کرو. تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور اطاعت انبیاء کی ہوتی ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ عبادت جو ہے وہ خدا کی ہوتی ہے اور اطاعت جو ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دین کو سمجھنا ہو تو دین کے سمجھنے کے لیے تو 1 منٹ بھی کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سمجھنا چاہیں. سمجھنا کوئی نہ چاہے. اب دیکھیں نا جی، گلاس ہے، اگر آپ اس کو الٹا کر کے نل کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو سارے دن میں قطرہ بھی نہیں جائے گا. اگر آپ سیدھا کریں گے تبھی تو بھرے گا.
تو اگر ہم نے اپنے دلوں کو سیدھا ہی نہیں کیا، ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، تو پھر کیا سمجھ آ سکتا؟ اگر سمجھنا چاہیں تو دین 1 منٹ میں سمجھ آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ عبادت خدا کی ہو، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو، اور خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو، بس یہ دین ہے، اسی کا نام دین ہے کہ عبادت اللہ کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو۔ یہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ اور اسی طرح یعنی علماء اسلاف میں، علماء عرب میں، انہوں نے اس کو اور مختصر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی دل میں عظمت ہو اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت، بس اسی کا نام دین ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ڈریں اور میری اطاعت کریں۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے یا تو من زائدہ سارے گناہ بخش دیں گے، یا یہ ہے کہ من جو ہے معنی یہ ہے کہ وہ گناہ جو تمہاری ابھی ابھی ہلاکت کا ذریعہ بننے والے تھے وہ بخش دیں گے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تمہیں مہلت بھی دیں گے ایک وقت تک۔ اور یہ یاد رکھو، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب اللہ کا وقت مقرر کردہ آ گیا پھر اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ لو کنتم تعلمون، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اپنے اللہ کے آگے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے دن میں بھی رات، یعنی لگاتار، معنی ہوتا ہے لگاتار، لیل اور نہار کا معنی ہے بھئی دن رات میں نے دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میری قوم نے میری دعوت پہ آنے کے باوجود نہیں بڑھے مگر بھاگ جانے میں، نفرت کرنے میں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب ان کو دعوت دی تاکہ اس کے گناہ معاف ہو سکے، یعنی مجھے تو کوئی لالچ نہیں، دعوت میں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میں تو ان کو توحید اس لیے سکھا رہا ہوں کہ ان کی بخشش ہو جائے، وہ جہنم سے بچ جائے۔ لیکن قوم کا عالم یہ ہے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور کپڑے سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ اس میں علماء نے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انگلیاں بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں کہ آواز کی شکل میں بھی نہ آئے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ واستغشوا ثیابہم، وہ میری شکل ہی دیکھنا نہیں چاہتے، اپنے آپ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اپنے کفر پہ جمے رہے اور انہوں نے بے انتہا عناد کیا، بے انتہا تکبر کیا اللہ تعالی کی دعوت کے سامنے۔ انہوں نے بجائے ماننے کے اتباع حق سے تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو لوگوں کے درمیان میں بھی کھڑے ہو کے اعلان سے بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے بڑی کھلی کلام کی۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو تنہائی میں، علیحدگی میں بیٹھ کے بھی آرام سے آہستہ آہستہ بھی سمجھایا ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی بتلایا کہ ایمان لانے میں تمہارے کتنے فائدے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بہت ہی بڑے بخشنے والے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ بارش بھیجیں گے متواتر، موسلادھار لگاتار بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہارے مال و اولاد میں بھی برکت دیں گے، بڑھوتری دیں گے، بڑھا دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے، اور تمہارے لیے زمین میں سے باغات بنا دیں گے، ہر چیز زمین سے نکلے گی۔
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم کو، کیوں نہیں ڈرتے تم اللہ کی عظمت کے سامنے؟ وقد خلقکم اطوارا، اور وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ہے مختلف اطوار، کیا مانا، کبھی تم نطفہ تھے، پھر علقہ تھے، پھر مضغہ تھے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے کیسے آسمان بنائے ہیں، اور 7 آسمان بنائے جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر رکھا چاند کو نور پہنچانے والا۔ وجعل الشمس سراجا، اور اللہ نے اس میں رکھا سورج کو جو سخت زیادہ شعاع دینے والا ہے، کیونکہ چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے اس لیے نور کہا گیا ہے، اور سورج کی روشنی میں تپش اور گرمی ہوتی ہے اس لیے سراج کہا گیا۔ سراج دیے کو بھی تو کہتے ہیں نا، روشنی تو ہوتی ہے لیکن اگر ہاتھ لگائے تو جل جائے گا، مانا اس کے اندر جلانے کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح سورج کی گرمی قریب آ جائے تو دیکھیں آدمی کیسے تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے کیسے تم کو زمین سے پیدا کیا اور ایسے جیسے سبزیاں اور چیزیں اگتی ہیں۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے۔ ویخرجکم اخراجا، پھر ایک وقت مقرر جب آئے گا تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے اور اس میں پہاڑ جما دیے ہیں اور اس میں راستے بنا دیے ہیں تاکہ تم ان راستوں میں چل سکو اور اللہ کا رزق جو ہے وہ حاصل کر سکو۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب، میں نے جتنی دعوت دی انہیں نافرمانی کی اور انہوں نے اتباع کس کی مال و اولاد کی جو کوئی نفع دینے والی بھی نہیں، کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، اپنے ساتھ والوں کو بھی ماننے والوں کو بھی دھوکے میں رکھا، ان کو بھی دھوکے میں ڈالا، ان کو بھی اللہ کی دین سے روکا اور ان کو بھی یہ ہدایت کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، کہ تم اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، اپنے باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑو۔ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تم ود اور اس کے بعد سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان آلہہ کے نام تھے جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ اصل میں یہ کون تھے؟ یہ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں تھے، رجال صالحین تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ جب فوت ہو گئے تو انہوں نے مجسمے بنا کے عبادت شروع کر دی۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اسی بت پرستی نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور نہیں بڑا کافروں کو ما سوا کفر و عناد کے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اب نتیجہ ہے اس سارے واقعے کا یاد رکھو کہ اللہ نے ان کو ان کے خطایا، ان کی نافرمانی، ان کے عصیان، ان کے شرک اور ان کے کفر پر سزا یہ دی کہ پوری نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ غرق ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے تفصیل سے قصہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی تیار کرو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی کشتی نہیں بنائی،
تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں سکھا دیں گے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے تعلیم دی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ لکڑی یعنی درخان کا کام جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا. اور اسی سے ہمیں یہ بھی مسئلہ ملتا ہے کہ کسی کے پیشے کے اوپر اعتراض نہ کیا کرو کہ جی یہ درخان ہے، یہ لوہار ہے، یہ موچی ہے، یہ پاولی ہے. نہیں، یہ تمام پیشے جو ہیں انبیاء نے اپنائے ہیں. لکڑی کا کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ہے، اور لوہے کی زرہ بنانے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ہے. اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پھٹ جاتا خود ٹانکا لگا لیتے. آپ کی جوتی مبارک ٹوٹ جاتی تو اس کو بھی خود ٹانکا لگاتے تاکہ دنیا میں سمجھ آ جائے کہ پیشے میں کوئی توہین نہیں ہوتی. پیشہ تو پیشہ ہے، ایک کام ہے، اور نہ نسب میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے. اللہ کے ہاتھ اس کا مقام ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار. اسی طرح واقعہ لکھتے ہیں تاریخ میں کہ صلاح الدین کا زمانہ تھا. انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا ہے عیسائیت کے خلاف، کفر کے خلاف، ہندو ازم کے خلاف. تو حضرت نے ایک ہندوؤں کا بہت بڑا مضبوط گڑھ تھا، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، اور وہ جگہ بھی اس قسم کی تھی کہ کسی طرف سے پہاڑ تھے اور کسی طرف سے دریا آ رہا تھا. اس قلعے پر بڑی منجنیکوں سے پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن وہ دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایک دن حضرت رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کے، یاد رکھو جب بھی کوئی مشکل ہو نماز پڑھا کرو. یہ ایسا وظیفہ ہے جس کا اللہ نے بھی حکم دیا اور سرکار دو عالم نے بھی حکم دیا. اللہ نے بھی قرآن میں حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکل آ جائے مدد پکڑو صبر سے اور نماز. اور یہی میرے مدنی پاک کی عادت مبارک تھی، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ. جب کوئی مشکل پیش آتی نماز. تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش ہو 2 رکعت 4 رکعت جتنا اللہ ہمت دے، اسی نیت سے، اس کو علماء کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ، کہ بھی مشکل اپنے اللہ کے آگے رکھنا. تو انہوں نے بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھتے پڑھتے اتفاق یہ تھا کہ تھکے ہوئے تھے، وہیں مصلی پہ لیٹ گئے اور سو گئے. خواب میں انہوں نے دیکھا ایک بزرگ ملتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے صلاح الدین؟ انہوں نے کہا جی یہ کفر کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، بڑا قلعہ ہے، فتح نہیں ہو رہا. اتنا مدت ہو گئی ہے محاصرے کو، اور ہمیں پیچھے سے کسی کمک آنے کی بھی امید نہیں ہے. اور اب ہمارے پاس جو اسباب رسد ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس بزرگ ہنس پڑے، کہنے لگے صلاح الدین ایسا کرو کہ کل فلاں بستی ہے یہاں سے جہاں تم نے فوجیں ڈالی ہیں، اس سے تھوڑا دور بستی ہے، وہاں ایک آدمی جانا درخت کے نیچے بیٹھ کے جوتی کو ٹانکا لگا رہا ہوگا، اس کو کہو دعا کرے دوبارہ. نیند کھل گئی، خواب ختم ہو گیا، نماز پڑھی فجر کی. کسی کو نہیں بتایا
دل ہی اس بستی کی طرف چل پڑے. وہاں سے کئی میل دور تھی وہ بستی, اور وہاں گئے اور جیسے اس بزرگ نے نقشہ بتایا تھا, سامنے دیکھا کہ ایک درخت ہے, اس کے سائے کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہیں داڑھی کے ساتھ اور جوتیاں سی رہے. جا کے سلام کیا. انہوں نے بھی دیکھا, پہچان لیا, فرمایا کہ آپ الحمدللہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں اور اسلام کے لیے آپ کے خدمات ہیں. آپ حضرت مجھے فرما دیتے میں آ جاتا, آپ کیسے تشریف لے آئے, کیوں تکلیف کیوں؟ نے فرمایا حضرت جس کو غرض ہوتی ہے وہی آتا ہے. آپ کو غرض ہوتی تو آپ آتے. غرض میری یہ ہے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ میاں میری داڑھی کو رسوا نہ کرنا, صلاح الدین کو فتح نصیب کر دے. کہا کہ جاؤ حملہ کرو. حملہ کیا, فتح ہو گئی. تو اب وہ بظاہر جوتی سینے والا آدمی ہے لیکن اللہ کا بندہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بندے کو حقیر نہ سمجھا کرو. اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مثالوں میں سمجھاتے تھے نا. وہ فرماتے تھے تمہارا کام ہے بس دانا ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو, ہمیشہ چڑیاں نہیں آئے گی, کبھی کوئی باز بھی آ جائے گا. یعنی تم خدمت کرتے رہو, کوئی اللہ والا بھی آ جائے گا. اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ گمان ببر کے بے شک خالی است. کسی جنگل کے بارے میں یہ نہ سمجھنا خالی ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی شیر چھپا ہو, یعنی کوئی اللہ والا بیٹھا ہو. اس طرح کے کئی واقعات گزرے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو اسلام کے بڑے مانے ہوئے بادشاہ گزرے ہیں اور جن کو علم سے بھی بے انتہا شغف تھا اور جن کی محنتوں سے فتح عالمگیری تیار ہوا, جو آج بھی پوری دنیا کے اندر ایک دین کی مستند دستاویزات میں سے. ایک علاقے پہ چڑھائی کی, علاقہ فتح ہی نہیں ہو رہا. جتنا زور لگا لیا نا جی وہ علاقہ فتح نہیں. ایک آدمی نے آگے کہا, اس نے کہا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا, فلاں جگہ پر ایک فقیر بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ. اللہ اپنے بندوں کو پھر اس طرح عزت بھی تو دیتے ہیں نا, اپنے بندوں کی شان اونچی کرنے کے ذرائع بھی پیدا فرما دیتے ہیں. ان کی خدمت میں آئے, بیٹھے رہے, درخواست کی, سنایا, تکلیف بتلائی, پریشانی بتلائی. وہ اٹھے, ایسے ایک ان کی گودڑی سی رکھی ہوئی تھی, گودڑی کندھے پہ ڈالی, کہنے لگے اچھا جی ٹھیک ہے پھر ہم جا رہے ہیں. کہنے لگے السلام علیکم جی ہم جا رہے ہیں, جی ہم جا رہے ہیں, بس ہم جا رہے ہیں. اب بادشاہ حیران ہو گیا, انہوں نے کہا پتہ نہیں بزرگ ناراض ہو گئے, یہ کیا بات ہوئی, کوئی دعا بھی نہیں فرمائی, کوئی بات نہیں فرمائی, بس ہم جا رہے ہیں. ایک اور بزرگ سے رجوع کیا کہ میں ایسے کیا تھا, انہوں نے کہا, انہوں نے ٹھیک بتلایا کہ میری وجہ سے یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا تم سے, اللہ نے میری لاج رکھی ہوئی تھی, میں جا رہا ہوں, اب حملہ کرو فتح ہو جائے گا. حملہ کیا, فتح ہو گیا. تو یہ بڑے عجیب اللہ کے حکمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور صحیح حدیث ہے, یہ قصہ کہانی نہیں. فرمایا رب اشعث اغبر اذا خطب لا یخطب. حضور نے فرمایا کبھی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے, میلے کپڑے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, مٹی پڑی ہوئی ہے, غریب ہے, کہیں رشتہ مانگنے کے لیے جائے تو کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو, اور کہیں کسی کو بات کرے تو کوئی بات ہی نہ مانے, لیکن اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے.
لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کوئی قسم کھا کے بات کہہ دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے، اس کو سچا کرو، اس کو پورا کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا اور آپ نے جبریل کے سکھانے سے لکڑیاں کاٹی اور کشتی بنانی شروع کی، اور قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جی ہم نے کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام پاگل ہو گیا ہے، اور کشتی دریاؤں میں بنتی ہے یا کشتی خشکی پہ بنتی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو جاتے، فرماتے ٹھیک ہے پتہ لگ جائے گا۔ اب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرا ایمان ہے، آپ کا فرمان حق ہے، طوفان آئے گا، لیکن کوئی پتہ بھی تو ہو نا ہمیں کہ طوفان کب آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام طوفان کی علامت یہ ہے کہ جب تنور سے پانی نکلنا ابھرنا، ایسے پانی چشمہ ابلنا شروع ہو جائے، سمجھو کہ طوفان آنے والا ہے، جلدی سے اپنی سواریاں بھی اور بندے بھی اور ایمان سب کشتی میں سوار کر دو۔ یعنی تنور آگ کی جگہ ہے، جب آگ کی جگہ سے بھی پانی نکل آئے، کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، یعنی بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، سب کے جوڑے جوڑے بھی چڑھا لو، اور ایمان لانے والے کل 80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے، یعنی 950 سال کی دعوت کے بعد کل 80 آدمی تیار ہوئے۔ آج کل ہمارے بعض ساتھی گھبرا جاتے ہیں نا جی، اور جی اس علاقے میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں، ابھی تک تو 10-15 آدمی موحد بنے، اور اللہ کے نبی نے تو 950 سال کام کیا ہے۔ کل 80 آدمی آپ کی کشتی میں سوار ہوئے، اور ایک بیٹا جو تھا آپ کا کنعان وہ سوار نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوا، وہ بھی غرق ہو گیا، اور پوری قوم۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر اس وقت صرف یہی لوگ تھے، جب وہ غرق ہو گئے تو گویا ساری زمین کی آبادی غرق ہو گئی، اور تو تھا کوئی نہیں نا۔ اور اسی سے علماء نے یہ دلیل بھی پکڑی ہے کہ اللہ نے ان کو غرق کیا، اور آگے فرماتی ہیں کہ ان کو ہم نے پھر آگ میں داخل کر دیا۔ معنی یہ ہے کہ اب وہ عذاب برزخ میں مبتلا ہو گئے، عالم برزخ میں بھی عذاب ہوگا، اور اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، یاد رکھو۔ اصل جنت جہنم کا داخلہ آخرت میں ہوگا۔ یہ جو ذکر آتا ہے جہنم کا یا اس کا، معنی یہ ہے کہ جہنم کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے آگ، مثلا جہنم کی ایک قسم ہے، تو اگر ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ اچھا، اسی طرح راحت ہے، آرام ہے، وہ جنت کا مقام ہے۔ تو اگر کسی کو قبر میں راحت مل گئی تو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی جنت میں چلے گئے، قبر جنت بن گئی، ورنہ حقیقی جنت میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا، حقیقی جہنم میں داخلہ کافروں کا قیامت کے بعد۔ ایسے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جب یہ عذاب آیا فلم یجدوا لہم فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ کو تو مانتے نہیں تھے، اللہ کے سوا کون مدد کرے؟ تو جب اللہ کے عذاب آتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر بھی دعا مانگی، وَقَالَ نُوحٌ
تذر على الارض من الكافرین دیارا، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی مٹا دے، کوئی زمین پہ اب کفر کا گھر نہ رہے، کوئی کفر کی علامت نہ رہے۔ اور میرے اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، انک ان تذرہم، میرا اللہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ بھی کافر و فاجر پیدا ہوں گی۔ اور پھر پیغمبر نے اپنے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ ہماری بھی ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں آ جائے اس کی بھی مغفرت فرما، اور جتنے ایمان لانے والے مرد ہیں یا عورتیں ان کی بھی مغفرت فرما، البتہ جو ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ فرما دے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب دعا مانگنی ہو تو اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگا کرو، اپنے اکابر و ارحام کے لیے بھی دعا مانگا کرو، اپنے مشائخ و اساتذہ کے لیے بھی دعا مانگا کرو، بلکہ حضور پاک کی ساری امت کے لیے دعا مانگا کرو۔ تو جب تم سب کے لیے دعا مانگتے ہو تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم پر بھی اور حضور کی ساری امت پہ رحمت فرماتے ہیں۔ بالکل مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، لیکن میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، جہاد کے لیے زبانی کلامی نعرے اور جوش کافی نہیں ہوتا، جہاد کے لیے شرطیں ہوتی۔ جہاد کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ جو امیر المؤمنین ہو، امیر المسلمین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، وہ اعلان جہاد کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جس قوم کے خلاف آپ لڑنا چاہتے ہیں ان کے مطابق آپ اپنی طاقت اور قوت بھی پیدا کریں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بھئی ان کی قوت اگر 10 گنا ہے تو ہماری 1 گنا تو ہونا۔ اب دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر ایٹم آ گیا، میزائل آ گیا، اب اگر ہم تلواریں اور کلہاڑیاں اور ڈنڈے لے کے نکل پڑیں تو پھر تو جہاد نہیں ہوگا نا جی۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود تو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد بالکل ہے اور قیامت تک ہے۔ اور اگر کوئی کافر کسی اسلامی ملک میں حملہ کرے تو سب پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی دوسرے ملک میں ہے تو جو اس کے قریبی ملک ہے اس پر فرض ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہر حال میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کیے ہیں میرے آقا نے، لیکن اللہ نے جہاد کی اجازت نہیں دی۔ حضور پاک جب مدینہ منورہ پہنچ گئے، اسلام کو قرار ملا، استقرار ملا، استقامت ملی، سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا۔ ایک ہوتا ہے محض نعرے مار دینا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو عادت ہو گئی ہے ہر بات میں کبھی وہ زندہ باد اور یہ مردہ باد، وہ زندہ باد اور یہ مردہ باد، نہ وہ زندہ ہوتا ہے نعرے سے، نہ مرنے والا مردہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاد جہاں فرض ہے، کیا نماز فرض نہیں ہے؟ جہاد جہاں فرض ہے، کیا رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہے؟
جہاد جہاں فرض ہے کیا زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے؟ جہاد جہاں فرض ہے صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض نہیں ہے کیا باقی فرائض ہم ادا کر رہے ہیں؟ یہ ایک جوش ہوتا ہے، اور اسی جوش میں آ کر عالم اسلام کے مسلمان جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایک یعنی ببسی کی پانی جو ہے ببسی کا کولا ہے، ببسی ہے، سب کوئی اور پانی ہے، ان کے مقابلے میں ہم آج تک ایک بوتل بھی نہیں بنا سکے۔ اچھا وہ تمہارے لیے پیزا بناتے ہیں، مسلمان آج تک پیزا بھی نہیں بنا سکا۔ وہ تمہارے لیے میکڈونلڈ کا برگر بناتے ہیں، ہم آج تک وہ برگر بھی نہیں بنا سکے۔ وہ ہمارے لیے کنٹیکی کی مرغی کے مختلف اشکال بناتے ہیں، آج تک وہ پوری دنیا میں ان کی چین ہے۔ مسلمانوں کی مجھے بتاؤ کس ملک میں چین ہے؟ آج بھی آپ جب کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ بتائیں یہ کپڑا سوئٹزرلینڈ کا ہے، جاپان کا ہے، مجھے اصلی کپڑا چاہیے، مہربانی کریں۔ یہ شنیل دیکھیں فرانس کی ہے، یہ شنگھائی دیکھیں چائنا کی ہے، یہ دو گھوڑا بوز کی دیکھیں اصلی چائنا کی ہے، اور کوئی تمہاری بھی بوز کی ہے۔ میری باتیں آپ کو ضرور بری لگیں گی کیونکہ ہر سچی بات بری لگتی ہے، اور میں بھی اندھا جوش دلا ہاں جی تگڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کے بچے مر جائیں۔ ہم آج تک کوئی مولوی مرا ہے اگلے مورچے میں؟ نہ ایمان سے کون لا کے گھر میں کھڑے ہو، مثال تو مجھے بتلاؤ۔ ہاں ہمارے علماء مظلوم شہید کر دیے گئے، چن چن کے دشمن ان کو مروا رہا ہے، آپ نے ان کا بدلہ لے لیا؟ آج تک آپ نے ان کے قاتل تلاش کر لیے؟ اور کافروں کا تو ایک کتا بھی مر جائے تو وہ انتقام لیتے ہیں، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ ہمارا وہاں اسلام کہاں چلا جاتا ہے کہ بے گناہ علماء، مظلوم علماء جن کا کسی سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بلا گناہ بلا وجہ شہید کیا گیا۔ آج تک ہم ان کا قاتل بھی نہیں پکڑ سکتے۔ اچھا، اور جن کو قاتلوں کا پتہ ہے وہ زبان سے کہہ نہیں سکتے، کہیں تو وہ شام کو خود قتل ہوتے ہیں، پتہ ہے لوگوں کو۔ تو میرا بھائی یہ جذبات کی باتیں ہیں، آج کل ضرورت ہے، یاد رکھو، اگر تم نے ترقی کرنی ہے اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو علم حاصل کرو۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، وہ ایک ٹیلی فون سے تیری سارے اندر باہر کے احوال معلوم کر دیتے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک ٹیلی فون جب کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کس جگہ سے ہو رہا ہے۔ اب ایسے جہاز ہیں جن کو چلانے کے لیے بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی آبدوزیں ہیں جو سمندر کی تہ میں ڈوب کے جا کے اپنے دشمن پہ حملہ کرتی ہیں۔ ایسی چیزیں انہوں نے بنا لی ہیں، بحری جہاز ہیں جن پہ 200 جہاز کھڑا ہے اور رن وے ہے، اسی سے اڑتا ہے اسی پہ اترتا ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک کوئی گدا گاڑی ہی بنائی ہے، اس کا بھی کبھی پہیا ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اگلا سگنل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور لڑیں گے جناب، کس بات سے لڑو گے جناب؟ آج بھی اگر تم نے لڑنا ہے، کفر کا مقابلہ کرنا ہے، تمام مسلمان متحد ہو کر کفار کی چیزیں خریدنا چھوڑ دو، یہی کافی ہے۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
مولوی صاحب کو جوش آ جائے گا بیگم نے تو کپڑا باہر کا ہی لینا ہے نا. مولوی صاحب لاکھ تقریریں کر لیں، بیگم نے جوتا تو بالی کا اور مارکوس کا لینا ہے. پرس جو ہے اس نے ماشاءاللہ وہ ڈنہل کا لینا ہے. تم تو اچھی سرخی بھی نہیں بتا سکتے، تمہاری بیوی تو سرخی بھی باہر کی لگاتی ہے، باڈی شاپ کی لے کے لگاتی ہے. بس دعا کرو اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جس ملک میں آج سوریا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے مسلمانوں، چن چن کر 10 لاکھ سے زیادہ آدمی عراق میں مارا گیا، دونوں کلمہ پڑھنے والے. آج بھی دونوں طرف سے لڑائی ہو رہی ہے، دونوں کلمہ پڑھنے والے. جس ملک میں لڑائی ہو رہی ہے ایمان سے کہیں، مارنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، مرنے والا بھی بیچارہ کلمہ پڑھ رہا ہے. یاد رکھو یہ کوئی نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. خدا کے لیے ہم غریب مولویوں کو بات کو سمجھو، ان چیزوں کو تمہاری دنیا کی کوئی ایجنسیاں نہیں روک سکتی. ان فسادات کو صرف اللہ کی ذات روک سکتی ہے، اور جب تم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے تو امن کیسے ہو؟ آج تم اپنے ملک میں پریانی چھوڑ دو، فحاشی چھوڑ دو، اپنے چینل پہ پریاں عورتوں کو دکھلانا بند کر دو، ہر محلے کو بند کرو کہ مسجدوں میں جماعت سے نمازیں ادا کریں، اور اجتماعی طور پر میدانوں میں، عیدگاہوں میں، مدرسوں میں کھلے گر جائیں اللہ کے دروازے پہ، 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں. دیکھیں امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مولوی اور مؤذن بھی اکٹھے نہیں ہیں. مولوی سے پوچھے نا جناب یہ مؤذن چھوڑو حضرت بس کیا کریں، کمیٹی نے رکھا ہوا ہے، بڑا گندا آدمی ہے. اور مؤذن صاحب سے پوچھے یار امام صاحب کا کیا ہے، کہا چھوڑو حضرت اندر جا کے جو کچھ کرتا ہے اس کا تو ہمیں پتا ہے نا. تم تو ایک مسجد کے مولوی مؤذن کی بھی سلو نہیں کرا سکتے ہو. ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کا جھگڑا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا جب تک اللہ کو راضی نہیں کرے. اور اللہ کا راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، صرف اللہ کے آگے گر جاؤ گے مولا ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں معافی عطا فرما دو. شہید جو ہے شاہد سے ہے، گواہی دینے والا، وہ بھی اپنی گردن کٹا کے اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے. کہتے جی کہ منصور حلاج کو کیوں پھانسی دی گئی مجھے تو پتہ نہیں، نہ میں وہاں تھا، نہ مجھے پتا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے انل حق کہا تھا، اگر تھا تو شریعت میں ظاہری طور پر تو کفر ہے، حقیقت کیا ہے اللہ عالم. ابن عربی کی کتاب آپ کو پڑھنی بھی آتی ہے، ذرا ایک دفعہ میرے پاس لے آنا، مجھے پڑھ کے سنا دو. جب آپ کو موقع ملے نا دن میں فجر کی نماز کے بعد عشاء کے بعد کتاب لے آؤ جس میں تم نے یہ پڑھا ہے، مجھے وہ عبارت پڑھ کے سنا دو، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا. اور یاد رکھو ابن عربی ہو، غزالی ہو، رازی ہو، یہ لوگ پہلے فلسفے پہ کام کرتے تھے، پھر بعد میں سب کو چھوڑ کے کتاب و سنت کے تابع ہو گئے. برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بالکل ظلم ہو رہا ہے. ساتھ کے مسلمان ان کی مدد کریں.
باپ نے اپنی لڑکی کو 20 سال پہلے 10,000 ریال دیے تھے. لڑکی نے 10,000 ریال ادا نہیں کر سکا. اب وہ کیا کرے؟ جو لیا تھا وہی ادا کرے گی. ریال لیا ریال دے گی، روپیہ لیا تو روپیہ دے گی. عورت اور مرد کی نماز میں بڑا فرق ہے. کھاد وغیرہ جو ادھار میں بکتی ہے وہ جائز ہے، لیکن کوشش کرو کہ یہ کام بھی نہ کرو، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں بھی سود کا شبہ ہے. فتویٰ اس کے جائز ہونے کا ہے. کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک سنتے ہیں، قرآن میں ہے کہ نہیں سنتے. کس جگہ ہے کہ نہیں سنتے؟ ایک آیت مجھے دکھا دو. وہ لا تسمع ہے، اسماع سے ہے، یعنی سن کے فائدہ نہ اٹھانا. بات سمجھا کرو. جیسے آپ کہیں یار تم اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتے ہو، کہ حضرت میں سمجھا کہ میری سنتا نہیں. کیا مانا ہے سنتا نہیں؟ مانا مانتا نہیں. مرنے کے بعد اب وہ یہ نہیں سنتے کہ اب کلمہ پڑھ لیں، اب نمازیں پڑھ لیں، کوئی فائدہ ہو جائے. وہ فائدہ نہیں ہوتا. اور جس اللہ کے نبی پہ یہ قرآن اترا ہے اسی نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پہ سلام کرے میں سنتا ہوں. تو قرآن حضور زیادہ سمجھتے تھے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے مدنی پاک. یہ تو الفاظ ہیں مختلف زبانوں کے. زندہ بندے کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. کراچی سے ہم احرام باندھ کے آئے ہیں اور ہم نے عمرہ کر لیا ہے. اگر مزید عمرے کرنے چاہیں 1,00,000 دفعہ کرو، نفلی عبادت ہے. مسجد عائشہ سے کریں، جعرانہ سے کریں، جدے سے کریں، عرفات سے جا کے احرام باندھ آئیں، یعنی حد حرم کے باہر جانا ہوگا. باقی جتنے دفعہ عمرہ کریں 1,00,000 دفعہ کریں. طواف الوداع عمرے والوں پہ واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کریں. کل فلائی دے، کل طواف کرو، چلے جاؤ. میں ورک ویزے پہ آیا ہوں. میں دوست کے گھر جدے گیا، پھر مجھے میڈیکل کرانے کے لیے آنا جانا پڑا. کوئی حرج نہیں، احرام نہیں باندھا، کوئی جرمانہ نہیں. ویسے یاد رکھیں کہ لڑکیوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے اور یہ عرب میں بڑا رواج تھا. اب نہیں رہا، بس ختم ہو گئی بات، ورنہ کوئی بنا نہیں. جیسے لڑکوں کا ختنہ ہوتا ہے لڑکیوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ ہماری دنیا میں ملکوں میں رواج ختم ہو گیا، لہذا چھوڑنے کو ضروری بھی نہیں کہ کیا جائے. جہاں تک بال کاٹنے کا تعلق ہے، 7ویں دن اس کے بالوں کو اس طرح پھیرا جائے، اتنی وزن کی چاندی کی قیمت جو ہے وہ خیرات کر دی جائے. جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ حج نہیں کر سکتا. یہ کس جاہل نے تمہیں کہا ہے؟ حج کا رمضان کے عمرے سے کیا تعلق ہے؟ 1,00,000 دفعہ رمضان میں عمرے کریں، 1,00,000 دفعہ حج کریں. ایک آدمی نے پاکستان سے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ اس طرح پھروایا،
پھر 4-5 دن کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں کیا، اور پھر اس طرح نہیں پھروایا، دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھروائے، دم بھی ادا کرے، بال چاہے نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ شب برات کے بارے میں کئی دفعہ عرض ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اب لفظ ہی پر سمجھ نہیں آتا تو مطلب کیا بتلائیں۔ اگر سردی کا زمانہ ہو اور ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، شدید سردی آ جائے، کمبل لپیٹ لیں، کوئی منع نہیں، گرم شال لپیٹ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تھوڑا ہے کہ مر جاؤ۔ اچھا احرام باندھا، ہم نے صدا مل رہی ہے کہ سردی میں ہم مر جائیں۔ عمرے کے بعد میں نے مشین سے گنجا ہوا، مشین پھروایا، سارے سر پہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ پر 7 چکر لگائے، لیکن سائی کے چکر نہیں لگائے، تو اور سائی کیا ہوتی؟ وہی صفا مروہ کا نام سائی، اللہ کے بندے۔ اگر کسی نے بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، ماں باپ کہیں تو بیوی کو طلاق دے دیں، اگر بیوی فرما بردار ہے، بے گناہ ہے، بالکل طلاق نہ دے، ماں باپ سے الگ رکھو اس کو، بس۔ میں نے ماں باپ کے کہنے پر پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اب دوسری کے ساتھ بھی یہی مطلب، وہ ہمیشہ کہتے رہیں گے، آپ طلاقیں دیتے رہیں گے، اس کو الگ رکھو، ماں باپ کی خدمت تم کرو۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فرق ہے۔ اگر بچوں کی شادیاں رشتہ داروں میں نہ کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ صلہ رحمی کا معنی شادی کرنا نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ہمدردی ہوتی ہے۔ حضور پاک نے اپنے رشتے جو کیے ہیں، حضرت عثمان حضور کے رشتہ دار تو نہیں تھے، حضرت علی رشتہ دار تھے۔ اگر ایک وقت میں ہم چاروں اماموں کی تقلید کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ 4 دروازوں سے حرم میں داخل ہوں، ایک سے ہونا پڑے گا۔ مسافر ہے، مکے میں ہے یا مدینے پاک میں، قصر کرے گا۔ مہندی لگانا داڑھی میں بالکل سنت ہے۔ جوتے بدل جاتے ہیں، حفاظت کریں، اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے احرام کے بعد، صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنی بیوی کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں 5 طواف اکٹھے کر لوں، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ اگر عورت احرام کی حالت میں ٹشو پیپر لگائے، کوئی حرج نہیں، خوشبو والا نہ ہو۔ اگر محرم خود حلال ہو گیا، دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں بیمار رہتا ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی بھی ہے،
وہ کہتی ہیں دونوں ماں بیٹی آئیں گے، اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے۔ اگر ایک آدمی کو آپ نے 2800 ریال دیے ہیں کہ بھئی اس کو چینج کرا کے لے آؤ، اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور پیسے چھین لیے، تو بہرحال آپ کے وہ ذمہ دار نہیں ہے شرعاً، کیونکہ یہ قرضہ تو نہیں تھا نا، امانت تھی اس کے پاس، اور واقعتاً لٹ گیا۔ یہ نہ ہو کہ بہانہ بنا رہا ہو، اس کا اپنا تو پیسہ ایک نہ گیا ہو، صرف 2800 ریال گئے ہیں، تو پھر مانے ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، پھر تو اس سے وصول کرو۔ اگر وہ سچا ہے تو امانت پر اس پر قضا نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی شکست اور ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك خائبین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم